بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی پیاری خوبصورت ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ والدین کے لیے استغفار کرنا، والدین کے لیے استغفار کرنا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک دفعہ ایک ولی کے پاس ایک بندہ آیا اور عرض کی، اے اللہ کے ولی، اگر کسی شخص کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ ہم سے کافی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا یہ خیال آئے کہ ہم ان کی خدمت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح خدمت کرنی چاہیے، پھر بھی ذرا توجہ فرمائیں، اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس کے جانے کے بعد اس کو احساس ہو کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا پھر اس طرح کا خیال آئے کہ ہمیں جو خدمت کرنی چاہیے تھی ہم وہ خدمت نہیں کر سکے، اور اسے احساس ہو کہ بڑی جگہیں تھیں جہاں ہم بھول گئے۔ اس شخص نے پوچھا کہ اب والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب بھی اس کا کوئی حل ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا، اس کا جواب سنیے گا، حدیث کی روشنی میں بھی جواب ہے۔ ویڈیو انشاءاللہ پوری دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت بڑا سبق ملے گا۔ اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی بھی اچھی کریں اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اب والدین، وہ کہتا ہے کہ والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب بھی اس کا کوئی حل ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ اس کی حدیث موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ آپ کی سماعت کو نظر کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے والدین یا دونوں میں سے ایک انتقال کر جائے اور وہ شخص معاذ اللہ، پیچھے کی اولاد ہے، معاذ اللہ وہ نہ ان کا نافرمان ہو، تو ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ جو دنیا میں ان کا معاذ اللہ نافرمان ہو، وہ کیا کرے؟ ان کے لیے دعا کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے، اور استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ امید ہے اللہ اس کا نیکوکاروں میں لکھ دیں گے، نیکوکاروں میں لکھ دیں گے، نیکوکاروں میں شامل کر دیں گے، کہ جو اپنے والدین کے جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی جو والدین کے لیے وہ دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو نیکوکاروں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اور جو نیکوکاروں میں لکھ دیں گے اور فرما برداروں میں آ جائے گا۔ جب دنیا میں کیا رہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ وہ نافرمان رہا، پھر دعا کرنے کے بعد فرما برداروں میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرتا رہے، دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اب ہی شروع کر دے۔ اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو یہاں ابھی ہی شروع کر دے استغفار کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے درجات کے لیے بلندی کے لیے دعا کرنا، اب ہی شروع کر دے۔ ان کو یاد کرے، اب ہی کچھ سوچ لے، اب ہی ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرم کی امید ہے۔ جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئیں، رب ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس شخص نے دوبارہ پوچھا کہ اس شخص نے ان بزرگوں سے دوبارہ پوچھا، اب والدین جا چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب کیا کروں؟ تو جواب ملا کہ بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو اس
محبت والے دوست کو محبت والا مشورہ دیا، محبت والے دوست کو محبت والا مشورہ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو جانتا ہوں، ضرور میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اکثر نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ وہ شخص انہوں نے فرمایا کہ آپ نماز کو باقاعدگی سے نماز شروع کرتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا نماز تو میں پڑھوں گا لیکن میں والدین کے لیے کیا کروں؟ سنیے گا، اس نے کہا نماز تو میں پڑھوں گا لیکن والدین کے لیے کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا نماز پڑھیں، اور ہر نماز کی آخری رکعت میں ہم سب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی والدیہ، پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں نا ربنا اغفر لی والدیہ ہر نماز میں۔ اور اس سے اندازہ کریں کہ تو اللہ کتنا بڑا اجر دے گا۔ یہ آپ کے والدین کو پھر سارا اسلوب آپ نے قیام کیا، پہلے نماز میں آپ نے پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اللہ کے حضور پھر اتحیات میں بیٹھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ عبادت کی کرنے کا تھم بڑا اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر اللہ کی عبادت میں اس کی وحدانیت کی شہادت دی، اللہ کی عبادت میں اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر، سب سے بڑی بات، پھر اس کے محبوب پر درود پاک پڑھا۔ اتنے سارے کام کر کے پھر آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی والدیہ، کیا پڑھا؟ ربنا اغفر لی والدیہ، یا اللہ، اس کا ترجمہ ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ کتنی بڑی دعا ہے ویئر، اس پہ غور کریں جب آپ پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی والدیہ کہ اے اللہ، اے رب العزت، اے میرے پیارے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو بتائیے اللہ کتنا کرم کرے گا، بتائیے اللہ کتنا کرم گا۔ اور یقیناً آپ کو اللہ پاک آپ کو نیک وکاروں میں شامل کرے گا اور آپ کے والدین کو بخش دے گا۔ یہ پڑھنے سے آپ کے والدین کو بخش دے گا اور آپ کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے والدین کا فرما بردار رکھے۔ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ایک یا دنیا سے چلا گیا ہے تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور یاد رکھیے گا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہم نے یہ کہانی پڑھی بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مطلب مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ اپنے والدین کی زندگی میں ان کی فرما برداری کریں گے اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد دعائے مغفرت کریں گے، یہی سلوک آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر آپ کے برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ اور پھر ایک روایت بہت پیاری، آخری روایت آپ کی اس بات کو نظر کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ ہر جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ جہاں پہ عصر کی نماز ادا کریں وہاں پہ بیٹھے رہیں، اٹھے بغیر، آپ وہاں سے اٹھنا نہیں، آپ نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ آیت ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیے۔ پڑھنے والے کے 1000 گناہ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیار، یہ اللہ پاک ہر اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔
تو ہمیں اپنے بخشش کے جو ہمیں یہ میرے میں ذرا یہ بہت بڑے ہیں، ہم اس میں اپنی بھی بخشش کروا سکتے ہیں، اپنے والدین کی بھی کروا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور اپنے نیکوکاروں میں شمار کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی پہلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے ہمیں پہل خود کرنی پڑے گی۔ ہم آئے ہیں اللہ پاک ہمارے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں نیکوکاروں میں کرے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کا رسول اور رب ہمارا خوش ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار رکھے۔ اگر والدین دنیا سے جن کے چلے گئے ہیں ان کی استغفار کرنے کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو لائک شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار نالی وید راجہ۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان نالی وید راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔